دفعہ 144 جب لگی ہو اس کے باوجود آپ ریلی نکال سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 4 بندوں سے زیادہ کا گروپ نہ ہو اور ایک گروپ کے پیچھے جو گروپ چل رہا ہے اس کا فاصلہ اس سے 5 فٹ ہو۔ تو دنیا کے کسی قانون کے مطابق یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ جو ہے وہ دفعہ 144 آپ کو نہیں روک سکتی۔ ویسے بھی وہ تو ہر وقت، اب تو کل انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے خون کے آخری قطبے تک، یا پتہ نہیں ہے کہ قطرے کی جگہ کوئی انہوں نے الٹرنیٹیو اردو کا لفظ ڈھونڈا ہے، میں ڈکشنری میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ لڑنے کو تیار ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نکلتے باہر۔ غالباً ابھی کل ستاروں کی کوئی چال بدلنی ہے، وہ کوئی پلوٹو یا کوئی سیٹرن وغیرہ کہیں جا رہا ہے، اور وینس کا بھی کچھ ہو رہا ہے، تو شاید اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ معاملہ گھر سے نکلنا ہے۔ گھر سے نکلنے میں بہت ساری چیزیں مانی ہیں۔ میں انتہائی دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ فار ویری ویری لیجٹمیٹ ریزن، وزیر آباد کے واقعے کے بعد عمران خان صاحب از کنونسڈ فرام ہارٹ آف ہز ہارٹ کہ جو ابھی تک پیٹرن ہوا ہے کہ اگر کسی کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ پہلے حملے میں بچ گئے جیسے محترمہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ان کو چھوڑا نہیں گیا، ریپیٹ کیا گیا، تو وہ ذرا گھر سے نکلنے سے گھبراتے ہیں۔ میرے پاس آخری اطلاع یہ تھی کہ وہ لان میں بھی نہیں بیٹھتے ہیں، حالانکہ آج کل مارچ میں نکلنا چاہیے۔ عجب رنگ میں آپ کے باہر گزری یا ان کے ضمن میں ہو رہا ہوگا۔ تو وہ اگر نکل آئیں تو کوئی دفعہ 44 جو ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دیکھیے نواز شریف آج کل تو بالکل لندن میں ہی ہوتے ہیں، اپنا بھی زندگی گزار رہے ہیں اچھی۔ جب یہ عدلیہ تحریک تھی تو اس وقت بھی 144 نکلے تھے نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، اور گورنر رول بھی لگا ہوا تھا۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے نکلے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ جنرل کیانی بھی ملے ہوئے تھے، نال تھانے دار نہیں رلے ہوا، تو وہ بیچارے گھر میں ہی بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ قبیلہ ہے، ہمارے جو یہاں کے اصل نیٹو ہیں یعنی سنز آف سوائل، وہ لوگ چوریاں جو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی جناب ان کو دوش نہ دیں جب تک تھانے دار نہ ملے اور وہ چوری نہیں کر دے۔ تو تھانے دار ابھی تک ملا نہیں، لہٰذا ڈیفائنس والے عمران خان ابھی نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، میری دانش میں تو یہ اتنا سا۔ اچھا 20-30 سال پیچھے پھینک دیتے ہیں متنازعات انتخابات جو ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ کنسنسس کیسے ہوگا، یا کون کرائے گا یہ کنسنسس؟ الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنسنسس کرنا چاہتے ہیں تو نہیں، نہ یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جنہوں نے 26 سال سے اپنا بیانیہ یہ بنا رکھا ہے کہ میں چوروں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، سیریس آئی ایم سیریس، آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ میں مذاق نہیں، آپ کا نہیں اڑا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس بیانیے پر اتنے ثابت قدم ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا بالا کوٹ کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد تو ایک گنجائش تھی نا، گنجائش، he refused to share the space with چور and لٹیراز۔ No, yet he has made پرویز الہی صاحب the one he claimed کہ وہ ڈاکو تھے، ان کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا۔ نہیں تو وہ تو ایک الگ کہانی ہے نا۔ دیکھیے انہیں ایک نوجوان قیادت چاہیے تھی، وہ لے آئے یوتھ بلج کو متاثر کرنے کے لیے ایک نوجوان جاٹ، جو تاحیات جوان ہوتا ہے، تو وہ چودھری پرویز الہی، تو وہ یوتھ بلج کی یعنی تسلی کے لیے۔ خیر اس میں ایک اور وجوہات بھی ہیں وہ جو میں سیریسلی بتا سکتا ہوں، بات کریں کھل کے۔ اچھا باقی کہیں گے کہ کروانے میں بھی بیوی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کی وجہ میں اب آپ کو صاف کہوں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ ایک پروجیکٹ عمران نام لانچ کیا گیا تھا، میں آپ کی طرح جو ہے وہ پڑھے لکھے مناسب سکول میں نہیں گیا ہوں، لاہور کی گلیوں میں بڑھا ہوا ہوں، آپ کے ہم ٹی وی سے یہ مجھے یہ ٹائی ملی، دل کر رہا ہے کہ جاتے ہوئے لے جاؤں وارڈروب سے۔ ہم جب سکول میں میتھ کیا کرتے تھے نا تو سلیٹ پہ کرتے تھے، ہاتھ میں ہوتا تھا چاک، جب وہ ہمارا وہ چلتے ہوئے جب غلطی ہوتی تھی تو ہم کرتے تھے، کروڑ لوگ گلیوں کے اٹھے ہوئے تھو کوڑی تو کوڑی، جو لوگ عمران خان صاحب کو لائے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں تھو کوڑی۔ جب تک نئی گیم نہیں بنے گی کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ فی الحال تھو کوڑی پروگرام ہے اور یہ تھو کوڑی ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر میں نے بات کرنی ہے تو ذہنی طور پر تیار رہیے کہ آپ آئندہ پروگرام میں کسی کھانا پکانے کی ترکیب ڈسکس کر رہی ہوں گی سیاست۔
یہ آپ نے جو اینڈ میں ڈسکلیمر دے دیا نا، اس کے بعد میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھتی. تو یہ انیشیٹو اگر لینا ہے تو ان سیاستدانوں نے لینا ہے جو آج یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں جگہ جگہ جلسوں میں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تھی، جنرل باجوہ نے کی تھی، جنرل فیض نے کی تھی. اب اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد مائنس نہیں ہو گئے، وہ کچھ حد تک کافی مائنس ہو گئے جلسوں سے. باجوہ نے کی تھی تو اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن آپ نے دی تھی. نہیں یہ بتائیے آپ نے دی تھی. جی میں نے کہا تھا کہ کوئی اس پہ سوال بھی نہیں کرے گا اور ایکسٹینشن دے تو دے. ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جدے تے الزام پہ لاندے ہو انہوں بڑے 4 نال 3 سال ایکسٹینڈ کی تھے. ایگزیکٹلی. تو اب کیا سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ چھوڑے نا، ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. اچھا نصرت صاحب نے اوپر کچھ دیکھنا شروع کر دیا ویسے. نہیں یہ کہہ رہے تھے نا جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا. اچھا تو بس میں یہ سوچ رہا تھا احتساب ہوگا تو پھر انتخاب ہوگا. کون سا احتساب بیوی؟ پہلے احتساب پہلے ہوا تھا نا. تو الیکشن پتہ ہے کتنے دیر بعد ہوئے تھے؟ 8 سال بعد. اور یہ مطالبہ کسی عام آدمی نے نہیں کیا تھا، ساری زندگی جمہوری جدوجہد میں مبتلا رہے شخص ولی خان نے کیا تھا. ولی خان نے اس لیے کیا تھا کہ ولی خان کی جماعت کو کالعدم قرار دیا بھٹو صاحب نے، وہ بھی کنسنسس کا نہ ہونا نا، اور ان کے خلاف حیدرآباد ٹریبیونل بنا. تو جب وہ وہاں سے رہا ہوئے حیدرآباد ٹریبیونل ختم ہوا، سپریم کورٹ کے ہاتھوں غدار قرار پایا شخص مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کے ہاں کھانے پہ انوائٹ ہوئے بیگم نسیم علی خان صاحبہ کے ہمراہ. وہاں سے جب باہر آئے تو میں ان گناہگار صحافیوں میں شامل تھا جنہوں نے ان سے پوچھا کہ صاحب کیا آپ نے تجویز دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب. تو اب مریم بی بی بھی کچھ ایسے مطالبہ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو مرمرا گئے ہوں گے 12-25 سال بعد، آپ دیکھ لیجئے. ہم بھی شاید نہیں ہوں گے ویسے. چلیں نہیں، عام طور پہ ایوریج جڑا سائیکل ہے 8 سال تک چل رہا تھا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہی جو مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ وہ ایکسٹینشن کس نے دی تھی اور کس نے کہا تھا کہ جی اس پہ کوئی سوال بھی نہیں ہوگا، پارٹی میں جو ممبرز پوچھ رہے تھے اس پہ سوال بھی نہیں کریں گے، آپ نے بس سائن کر دینا ہے. کیا سیکھا ہے نواز شریف صاحب نے کچھ؟ بھیا یا تو اقتدار لو یا سیکھو. جو آدمی اقتدار لینے آتا ہے نا وہ سیکھتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور میں رضا صاحب سے جان کی امان پاتے ہوئے، آپ نے تو صرف ایک ہی نقطے سے اختلاف کیا، میں اس بات پر بھی بضد ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی کچھ نہیں سیکھا. ابھی آپ دیکھیے لیٹسٹ کیا ہے، میٹنگ کے بارے میں جو انہوں نے بات کی. نہیں آپ یہ دیکھیے ذرا غور فرمائیے، وہ سیاسی لیڈر ہی نہیں رہے، اپنی محبت میں اس پیمانے پر چلے گئے ہیں کہ بچہ مرا ہے تو اس کے والد کو طلب کر کے، اچھا اور اس میں بھی تصویر وہ نہیں لی جاتی کہ دعا کے لیے تعزیت کے لیے ہاتھ مانگ. اچھا چلیں وہی بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر ابھی تازہ ترین میں آج کل آنکھوں کی بینائی میں آج کل مسائل ہیں، میں سوشل میڈیا میرا وہ ہو گیا ہے، براشن کیا ہوا ہے، اور میں نے ایک تصویر دیکھی 2 بچے ان کے ارد گرد ہیں، وہ لگائی گئی. اب یہ کہ چانٹنگ اینجلز نہیں ہوتے جیسے تو دیوتا ہیں، تو سیکھا ہے یہ. ارے بھائی آپ کی پروجیکشن ہو رہی ہے ایک دیوتا کے طور پر کہ لوگ تعزیت وصول کرنے آتے ہیں. جس آدمی نے یوں برج الٹانے ہوں، اگر میری بات تو ہمارے ہاں رسم کل ہوتی ہے. آپ واقعی جینوئنلی اپسٹ تھے علی بلاول کی، تو آپ کل کے لیے انتظار کیوں کر رہے ہیں علی بلال کی؟ ٹھیک ہے رسم کل ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، آپ گاڑی پکڑتے وہاں چلے جاتے. وہ کسی غریب محلے میں رہتا ہوگا نا، کتنا کراؤڈ جمع ہوتا، وہاں سے نکلتے اور داتا دربار کی طرف لاہور یوں کر کے یعنی پیرالائز ہو جاتا. سیکھنا ہونا تو بھیا لوگ اس طرح سیکھتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں میثاق جمہوریت بھی آپ کو کیا دیتی ہے؟ بے نظیر کا قتل، اس کے بعد عوام کی محبت سے آتے ریاست ہوگی ماں کی جیسی، آ کے افتخار چودھری فرعون بن کے بیٹھتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں سارے کے سارے جعلی ڈگریوں والے ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں. ایسی روایت ہے، وہی پھر سارے چلتے ہیں، اور پھر آخر اس کا ہمیں ساقب نثار کی صورت ملتا ہے کہ وہ کالی اینک لگا کے یوں لگتا ہے بڑاوا، وہ ایک ہوتا ہے وہ جس کو اسکیئر کرو نہیں کہتے، جا کے یوں کر کے موبائل پھینک رہا ہے یوں کر کے. اس کی کتنی مرتبہ میرا خیال ہے کلاس بھی ہوگی ملا کے. تو مسئلہ یہ کہ فرعون صفت لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ کنسنسس ہوگا یہاں پہ. بی بی سب سے زیادہ پرفیکٹ بات ہمارے ہاں آتی ہے کہ پار کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پار کرپٹس یو ایبسولوٹلی. دماغ کو چڑھ جاتی ہے فرعونیت، اور یہ فرعونیت بی بی ہمیں پسند ہے. ہم اپنے بادشاہوں کو ذل الہی کہتے ہیں، اللہ کا سایہ. سرکار کو مائی باپ کہتے ہیں. علامہ اقبال روتے روتے مر گئے خوئے غلامی، خود بھی لیکن انہیں خط لکھ کر وظیفہ لینا پڑتا تھا. اب کیا کریں، زندگی کا مسئلہ اور سر کا خطاب بھی لینا پڑتا تھا، لیکن خود ہی بلند کرنے پہ بہت زور دیتے. اریسٹ کریں گے کل کے نہیں کریں گے اگر نہیں پیش ہوتے؟
देखो बेबी, मेरे पास कोई गैब का इल्म तो नहीं है, एनालिसिस है, लेकिन मैं एक ऐसे ही एहतियातन बात कर रहा हूँ कि आज पंजाब हुकूमत ने बड़ी फराख दिली से कहा है जी कि वो तो हम तो PSL का मसला था तो कल निकालें माशाल्लाह रैली। अब सीधी बात है कि मैं पोली तो यहाँ पर रेडी भी नहीं। ये चक्कर ये है कि ठीक है जी, इमरान साहब आप निकलें, देखिए वो बाहर आए, रैली अब शुरू हो गई, उन्होंने ताता दरबार तक जाना है। और कोर्ट अब में पेश नहीं हो आवाम रहे। का जब में गफीर है तो रात के 10-11 बजे बेचारे पहुंच पाएंगे ना, वो भी अगर ऑफ कोर्स। वो यानी कि वरना तो रात भी पड़ सकती है, दूसरा दिन भी आ सकता है। खैर, इस बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें ये है कि अब अदालत कितनी मरतबा ये कहेगी कि अच्छा 13 को तो आप रैली पे थे तो कोई बात नहीं, अब आप यानी 14 को चले जाएं। तो उसमें भी हुकूमत की चालाकी आती है कि वो जो जैसे रजा कह रहे हैं कि जी लाडलापन बरकरार, ठीक है ना, तो ये चालाकी है, गेम्स हो रही हैं बीबी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अल्लाह सुबह कहें कि जनाब आपको तो मोहलत दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने 13 मार्च की, तो सीढ़ियां वीडियां लगा के अंदर जाएं और कहें कि सर हम आपको इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। भी तो हो सकता है कि चालाकी है कि जी हमने तो कहा था, लेकिन वो याद आया कि वो तो 13 अप्रैल तक की मोहलत है इनके पास, ठीक है ना बात। अब आ जाए असल बात पे, अब आए दोबारा। मैं क्यों कह रहा हूं कि इवेंचुअली इनकी होगी। ये जो मोहतरमा मरियम कह रही हैं, देखिए मैंने मियाँ साहब के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया, मरियम बीबी के बारे में मैं सख्त बात करते हुए थोड़ा सा एहतियात करता हूँ। मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूँ कि उनकी सियासत से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस के पहले रस्सा फिर इंतखाब, ठीक, लेकिन आई रिस्पेक्ट हर, आई अप्रिसिएट हर कि वो जिस तरह अपनी मरती माँ को छोड़कर गिरफ्तारी देने आई और द वे शी स्पेंड टाइम इन जेल, वो बड़ी बहादुरी की बात है। लेकिन उनका मसला ये है कि अब वो जिस जमात की चीफ ऑर्गेनाइजर है ना, तो एक मिसरा है, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। वो जब ये तराजू के पलड़े की बात कर रही है ना, इसमें भी ट्रैप हो जाएंगे। ये तराजू का पलड़े से हमें फौरन आता है अदलिया। एक है आप पढ़े लिखे लोग जो आप सियासी तजिया करते हो मुनासिब ज़बान में, तो आप एक कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। तो कहा यह जा रहा है कि साहब ये तो कोई बात ना हुई ना कि नवाज शरीफ साहब तो ताहयात ना अहल हैं और इमरान खान साहब को खुली इजाज़त मिले कि वो इंतखाबी मुहिम की क़यादत करें, तो डील इसमें ट्रैप हो सकती हैं। और ये शहबाज शरीफ से डील लेंगे कि मियाँ साहब तुसी हाली ना हो, तो फिर तराजू का पलड़ा जो है यूं बराबर हो जाएगा। इधर इंतखाबी मुहिम की क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे हों, उधर नौजवानों के नए मकबूल तरीन रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं। और मीनवाइल जब भी इमरान खान साहब अपने कागजात नामजदगी दायर करें तो साथ में उज़रदारियाँ आएँ कि साहब आपके तोशा खाना केस, वो टेरर, ये वो इधर उधर, ये तराजू का। तो मैं हाथ बांध के, मेरी तो उन तक रसाई नहीं, मैं तो उन्होंने PN भी नहीं जानता, मकसद ये है कि ये तराजू का पलड़ा भी ना कहें। वो कहेगा जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया, इमरान खान भी नायल हो गया है फिलहाल इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए, तो उसमें तो पंजाब के इलेक्शन हो सकते हैं 30 अप्रैल को। अगरचे मैं एहतियातन, लाहौर के एक शायर हैं शुएब बिन अजीज़, वो सरकारी मुलाजमत की वजह से उनकी शायरी इतनी नुमाया नहीं हुई। उनका एक शेर बहुत मशहूर है, आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह जो होता है इस तरह के काम। उन्हीं का एक और शेर है जो इतना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन वो इलेक्शंस के बारे में पूरा आता है। वो है कि शब गुजरती दिखाई देती है, शब गुजरती दिखाई देती है, दिन निकलता नजर नहीं आता, दिन निकलता नजर नहीं आता। आज ये कल शाह महमूद कुरैशी साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो मैं करूंगा क़यादत। वो तो वैसे एक बीमारी भी शेयर करते हैं उनसे, वो तो आप बीमारी शरीक भाई भी हैं भाई, वाइस चेयरमैन के अलावा, मैं उसका नाम नहीं ले सकता बीमारी का, तो उन्होंने भी गिरफ्तारी में वही बीमारी कही थी उन्होंने, तो इस वजह से उनका हक ज्यादा है वैसे शाह महमूद, लेकिन उन्होंने